سفر معراج ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت جبرائیل بھی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد پھر آپ نے اپنا سفر آگے کا جاری کیا اور آپ اپنی سواری براق پر سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد حضرت جبرائیل بھی آپ کے ساتھ میں ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے پہلے آسمان پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل نے دربان آسمان سے فرمایا، یعنی آسمان کا جو دروان تھا اس سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا کہنے کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازہ جیسے ہی کھولا، آقا نے اپنے برکت والے قدموں کو آسمان اول کو برکتیں عطا فرمائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہی میں آسمان اول پر پہنچا، پہنچنے کے بعد میں نے وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں نے ایک ایسے مرد کو دیکھا کہ جن کے دائیں طرف کچھ لوگ تھے اور کچھ لوگ بائیں طرف تھے۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کے دائیں اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف جنتی ہیں اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف جہنمی ارواح ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ روتے ہیں۔ پھر آپ وہاں سے دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے جہاں آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میرے عزیزو، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شان ہے نبیوں کی، یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی اور تمام انبیاء کرام نے بھی نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ جب تمام انبیاء کرام مسجد اقصی میں موجود تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کیسے کر لی؟ یہ تو اپنی اپنی قبروں میں بھی ہیں اور یہ پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر تمام انبیاء ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیزو، سوچنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا جو نیک بندہ ہوتا ہے تو اللہ اسے اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ایک وقت میں جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ ارے یہ تو انبیاء ہیں، ارے ولی دیکھ لو، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت میں اپنے 70 مریدوں کے یہاں جا سکتے ہیں۔ 70 مریدوں کے یہاں جا کر کے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب کھانا کھا سکتے ہیں، تو جب غوث پاک کی یہ شان ہے تو انبیاء کرام کی شان کیا ہوگی؟ انبیاء کرام بھی ایک وقت میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ انہیں اتنی طاقت عطا فرماتا ہے، اللہ نے انہیں اتنی پاور اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک وقت میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی اقتداء میں انہوں نے نماز بھی پڑھی مسجد اقصی میں اور اپنی اپنی قبروں میں بھی موجود ہیں، اور وہ آسمانوں پر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اللہ انہیں اتنی طاقت اور پاور عطا فرما دیتا ہے۔
پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری کیا، ساتوں آسمان کو پار کرتے ہوئے ساتوں آسمان کو پار کیا، اور پار کرنے کے بعد میرے عزیز و آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیز کو دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیز کا نظارہ کیا، اور نظارہ کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کو پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ میرے عزیزو، پھر اس مقام پر سدرہ پر پہنچ کر، کیونکہ حضرت جبرائیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، مدینے میں بھی آقا کے ساتھ، مکے میں بھی آقا کے ساتھ، مسجد اقصی میں بھی آپ کے ساتھ میں۔ اب جیسے ہی ساتوں آسمان کو پار کیا، پار کرنے کے بعد جیسے ہی سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اگر یک سرے موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوز پرم، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں یہاں سے آگے ایک بال برابر بھی نہیں بڑھ سکتا، اگر میں یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھ گیا تو باری تعالیٰ کی تجلی سے میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اب میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اب یہاں سے آگے کا سفر صرف آپ کا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا معاملہ ہے؟ پہلے آسمان تک میرے ساتھ رہے، دوسرے آسمان تک میرے ساتھ رہے، تیسرے آسمان تک میرے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کو پار کیا میرے ساتھ رہے، میرا ساتھ نہیں چھوڑا، مکے میں میرے ساتھ رہے، مدینے میں میرے ساتھ رہے، اب یہاں مجھے تنہا چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ یا رسول اللہ میرا سفر اب ختم ہو گیا ہے، اگر میں یہاں سے بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو یا رسول اللہ باری تعالیٰ کی تجلی سے میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ گویا کہ جبرائیل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں سے صرف آپ تنہا جائیں گے، کیونکہ آپ میری طرح نہیں ہیں اور میں آپ کی طرح نہیں ہوں، کیونکہ آپ کا مقام عظمت والا ہے، آپ کی شان بہت ہی نرالی ہے، کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں ہو سکتا ہوں اور میں یہاں سے آگے آپ کے ساتھ میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، حضرت جبرائیل کون ہیں؟ سید الملائکہ ہیں، تائید سدرہ ہیں حضرت جبرائیل، سارے فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، کوئی عام فرشتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر یہاں سے آگے میں بڑھا تو باری تعالیٰ کی تجلی سے میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو دیکھیے، یہ شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے عزیزو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سدرۃ المنتہا پر منتہا پر جانے کے بعد ساتھ چھوڑ دیا اور ساتھ چھوڑ دیا، کہا کہ یا رسول اللہ، اب میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ یا رسول اللہ میری منزل اب ختم ہو چکی ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، تم یہاں سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے، لیکن تم میرے ساتھ میں رہے، لیکن اب میں اللہ
کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے پیش کر دوں گا۔ اگر کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں تمہاری حاجت اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے پیش کر دوں گا۔ اگر کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ تو میرے عزیزو دیکھ لو، حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہاں میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، میری ایک یہ تمنا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کون سی تمنا ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری تمنا یہ ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو مجھے اجازت مل جائے کہ میں ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دوں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں یار، نبی کے امتی ہیں۔ حضرت جبرائیل سید الملائکہ اپنے پر بچھانے کی تمنا کر رہے ہیں نبی کی امت کے قدموں کے نیچے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ یار ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نبی کے امتی ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے میرے عزیزو، اگر رات و دن بھی ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے پہ آئیں تو ہم اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی ہمیں برکتیں مل رہی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ تو میرے عزیزو اللہ نے ہمیں بھی پھر اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی کا امتی بنا کر کے بھیجا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرہ پر پہنچے تو حضرت جبرائیل اور جو سواری براق تھی وہ بھی رک گئی۔ حضرت جبرائیل اس سواری کو لے کر کے چلے گئے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر جو جاری کرنا تھا، آگے کا سفر جو طے کرنا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ایک سواری دی گئی جس کا نام ہے رف رف۔ وہ سواری مجھے دی گئی اور پھر میں نے اس پر بیٹھ کر میں نے سفر طے کیا، یہاں تک کہ میں سفر طے کرتا رہا، سفر طے کرتا رہا۔ 70,000 حجابات طے کر لیے، 70,000 حجابات طے کر لیے، اور ہر حجابات کی موٹائی 70,000 حجابات تھے اور ایک حجاب کی موٹائی 500 برس کا فاصلہ تھا۔ میرے عزیزو یہ شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر طے کرنے کے لیے آپ کو سواری ملی جس کا نام رف رف، اور وہ سبز رنگ کا تھا رف رف، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا میرے عزیزو، اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ وہ ہواؤں سے باتیں کرتا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رف رف پر بیٹھ کر میں نے بہت سارے نورانی حجابات و مقامات طے کر کے رخصت ہو گیا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں بڑھتا رہا عرش اعظم پر، میں بڑھتا رہا، لا مکان پہنچ گیا جہاں کوئی مکان نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر میرے ساتھ کوئی نہیں، صرف میں تنہا تھا۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں یہ آواز آتی، ادنو یا خیر البریہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جب آواز میرے کانوں میں گونجتی تو میں اپنا قدم اٹھا لیتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارا سفر طے کیا، میں سفر طے کرتا رہا، میرے کانوں میں آواز آتی، یعنی 1000 مرتبہ میرے کانوں میں آواز آئی، ادنو منی 1000 مرتبہ ادنو منی، کہ اپنا قدم آگے بڑھاؤ، اپنا قدم آگے بڑھاؤ۔ یہ آواز میرے کانوں میں آتی اور میں اپنا قدم اٹھاتا جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنا سفر طے کر رہا تھا، ادنو منی یہ آواز میرے کانوں میں آتی اور میں اپنا قدم اٹھاتا جاتا، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام دنا سے گزرے تو مقام فتح دلہ پر پہنچے، پھر وہاں سے مقام قاب قوسین پر فائز ہوئے، پھر او ادنا کی منزل پر فائز ہوئے، اور ادنا اس میں تفضیل ہے، یہ اس میں تفضیل ہے یعنی بہت زیادہ قریب ہو گئے، اس میں تفضیل بہت زیادہ قریب ہو گئے، اللہ کے بالکل قریب ہو گئے۔ قصر دنا تک کس کی رسائی،
جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اب میرے عزیزو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کوئی بھی حجاب نہیں رہا، صرف اللہ رب العزت اور نبی کریم کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہا، تمام حجابات اڑ گئے، تمام حجابات اڑ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب تعالیٰ کو بہت اچھی صورت میں دیکھا، بہت اچھی صورت میں دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی حجاب میرے اور اللہ کے درمیان نہیں رہا، میں نے اللہ کو بہت اچھی صورت میں دیکھا۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو میں نے بہت اچھی صورت میں دیکھا، پھر اس نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان اپنے دست قدرت کو رکھا، اپنے دست قدرت کو رکھا، پس میں نے اسے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی۔ جیسے ہی اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے کاندھوں کے درمیان میں رکھا تو میں نے اپنے سینے میں ایک ٹھنڈک محسوس کی، اور میں نے جان لیا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اللہ کے دست قدرت رکھنے کی برکت سے میں نے تمام چیز کو جان لیا جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ رب العزت سے ملاقات کی، لیکن نبی کریم کی محبت اور نبی کریم کا پیار میرے عزیزو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، اپنی امت کو نہیں بھولے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اپنی امت کو یاد رکھا، اپنی گنہگار امت کو نہیں بھولے۔ انسان جاتا ہے اپنے محلے کے پردھان کے پاس ہی جاتا ہے، ایم ایل اے کے پاس ہی جاتا ہے تو بھول جاتا اپنے بھائیوں کو۔ پہلے یہ چاہتا کہ یار میری جیب بھر جائے، پہلے یہ چاہتا کہ میرا بھلا ہو جائے، پہلے یہ چاہتا کہ یار مجھے مل جائے، دوسرے کے لیے بعد میں مانگیں گے، دوسرے کے لیے بعد میں کہیں گے۔ یہ تو دنیا ہے، پیسے کے لالچ میں آ کر کے انسان اپنے بھائیوں کو بھول جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بارگاہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مالک و مختار ہے اللہ، پوری دنیا کو چلانے والا، پوری دنیا کو پالنے والا، شہنشاہوں کا شہنشاہ، خالق کائنات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے، بلکہ اپنی امت کو یاد رکھا، اپنی امت کو یاد رکھا، اور اپنی امت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کری۔ یہ محبت اور یہ پیار ہوتا ہے میرے عزیزو۔ میرے نبی کریم چاہتے تو اپنی امت کو بھول بھی سکتے تھے، لیکن اپنی امت سے اتنا پیار و محبت کرتے ہیں، اپنی امت کو بھولے نہیں، بلکہ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد میں بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔